بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل خود انحصاری کا مظاہرہ کیا، کسی بیرونی مدد کے بغیر اندرونی صلاحیتوں سے دفاع کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا انکشاف، کہا پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسروں ملکوں سے خریدا، حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اور صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ بھارت دہشت گردی کا سرپرست، پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ، بلوچستان کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری معیشت اور ثقافت میں رچا بسا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ بھارت سے پیسے اور تربیت لیتے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ تعلیم، روزگار اور ترقی سے ممکن۔ کشمیر پاکستان کا ہے اور رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ ہلال ٹاک 2025 پروگرام میں ملک بھر سے آئے سائنسداں کرام سے گفتگو۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں، بھارتی ایجنٹ تنظیم فتنہ الہندوستان کے ساتھ دہشت گرد واصل جہنم، کچھی کے علاقے مچ میں حساس اطلاعات پر آپریشن، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ کلات میں بھی ایک خفیہ ٹھکانہ تباہ، 2 شرپسند ہلاک۔ مرنے والے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ملوث تھے، اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ وزارت خزانہ اور اقتصادی امور کی سفارتی کوششیں کامیاب، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $800 ملین قرض فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا ٹویٹ، یہ قرض ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط کا دباؤ، وفاقی حکومت مالی بحران زد میں، وفاقی بجٹ میں 100 ارب کی ترقیاتی کٹوتی، 118 صوبائی منصوبے پی ایس ڈی پی سے خارج، کیش ٹرانزیکشنز پر نئے ٹیکس، نان فائلرز کے لیے سختیاں مزید بڑھ گئیں، مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ، پیٹرول پر اضافی چارجز اور چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ اسلام آباد میں نوجوان ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا ڈراپ سین، پولیس نے 24 گھنٹوں میں مرکزی ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ شناخت مقتولہ کی والدہ سے کروائی جائے گی، پریس کانفرنس متوقع، سی آئی اے ٹیم کی بروقت کارروائی، ملزم اسلام آباد منتقل۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ سے ملزم کی سوشل میڈیا پر جان پہچان تھی، کیس کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کی تحقیقات، 6022 قیدیوں میں سے 1987 بھارتی اور 50 افغان قیدی شامل۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی اور انتظامی غفلت کے باعث واقعہ پیش آیا، پولیس اور ایف سی سمیت 80 سے زائد اہلکار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں شہری پر تشدد، سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی سٹی کورٹ میں پیش، عدالت نے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم، ملزم سلمان فاروقی کی جانب سے درخواست ضمانت دائر، عدالت سے باہر لے جانے کے دوران وکلا کے ملزمان کو مارو کے نعرے۔ کراچی مسلسل تیسرے روز زلزلوں کی زد میں، تعداد 19 ہو گئی، شہریوں میں خوف و ہراس۔ سب سے زیادہ زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کا مرکز ڈی ایچ اے سٹی کے شمال مشرق میں 15 کلومیٹر دوری پر تھا۔ بلاول کی سربراہی میں پاکستان کا سفارتی مشن سرگرم، نیو یارک میں اقوام متحدہ اور دیگر ملکوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں، چیئرمین پی پی کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی درخواست، کہا پاکستان صرف اور صرف امن چاہتا ہے، بھارت پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کر دے، جموں کشمیر سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ آصف کا نریندر مودی پر شدید وار، بھارتی وزیر اعظم پورے خطے کے لیے خطرہ قرار۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مہم جوئی کی کوشش دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف موقف مضبوط، بھارت کو پانی روکنے کی صورت میں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ کویت میں خلیجی وزارتی کونسل کا 164واں اجلاس، پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، خلیج تعاون کونسل کی بلوچستان میں سیکیورٹی تنصیبات اور ٹرین حملے کی مذمت، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی ملٹری آبزرور فورس کو مضبوط کرنے، سفارتی حل اور خطے میں طاقت کے بجائے امن و استحکام کی پالیسی اپنانے پر زور، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو بھی سراہا۔
آخرکار سچ بول ہی دیا، مودی سرکار کی خفیہ کامیابی کی اصل کہانی بے نقاب، ہمارے 1 سے زائد طیارے زمیں بوس ہوئے، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کا اہم اعتراف، آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ کو طیاروں کے نقصانات، مودی سرکار کی دفاعی حکمت عملی پر سوالات، بھارتی میڈیا اور عوام کی جانب سے شفافیت کا مطالبہ۔ مودی سرکار کے معاشی دعوے پھر دھرے رہ گئے، بھارتی ماہر معیشت ارون کمار کے مطابق بھارت کی فی کس آمدنی جاپان سے اب بھی 13 گنا کم، حکومتی اعداد و شمار معیشت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ اصل ترقی کی شرح صرف 2% ہے، نہ کہ 6.5۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، صحافی کالونی فیز 2 کے لیے 40 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری، پنجاب ہیلی کاپٹر کی اوور ہالنگ، چائلڈ پروٹیکشن پالیسی، سینئر سٹیزن ویلفیئر بل، الیکٹرک وہیکلز کی رجسٹریشن، لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام اور متعدد اہم ترقیاتی اور ریگولیٹری اقدامات کی منظوری۔ یوکرین کے روس میں 5 ایئر بیسز پر ڈرون حملے، متعدد طیارے تباہ، روس کا بی وار شدید میزائل حملے، 12 یوکرینی فوجی ہلاک، 60 سے زائد زخمی، ترکی کی ثالثی میں روس اور یوکرین دوسری بار جنگ بندی مذاکرات، دونوں ممالک کی جانب سے فوجیوں کی باقیات اور زخمیوں کے تبادلے پر اتفاق۔ کراچی میں موسم کے بدلتے تیور، شہر میں مطلع ابر آلود، نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت تاحال برقرار، شہر میں جنوب مغربی ہوائیں چلنے سے تپش میں کمی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، سندھ اور بلوچستان میں 6 سے 15 جون تک ہیٹ ویو کی وارننگ، سبی میں 49، جیکو آباد میں 47، لاہور میں 42 ڈگری تک درجہ حرارت ریکارڈ، جبکہ شمالی علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ اب جانوروں کی قربانی کے لیے ان کے دانت اور وزن پرکھنے کا زمانہ گیا، جدید ٹیکنالوجی نے قربان گاہ میں بھی انٹری دے دی ہے، جانوروں کا بھی شناختی کارڈ بنے گا۔ کراچی کے ایک ذہین نوجوان نے بنائی ہے ایک ایسی موبائل ایپ جو جانوروں کی شناخت کرتی ہے، وہ بھی ان کی ناک سے۔ ہائی لینڈ کے شہر پٹایا میں ایشین انڈر روئنگ چیمپئن شپ، پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنسز، پاکستان نے 10 طلائی، 3 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت کر بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت 25 سے زائد ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا، آڈیٹوریم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ باکسنگ کی تاریخ کے بے تاج بادشاہ محمد علی کی نویں برسی، عظیم باکسر کی شان میں باکسنگ کے انقلاب کا سنگ میل، اپنے شاندار باکسنگ کیریئر کی وجہ سے دی گریٹسٹ کہلائے، 61 مقابلے 37 میں سے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کیا، دنیا بھر کو اپنے کھیل سے گرویدہ بنائے رکھا۔